مومنین اپنی بہنیں بیٹیاں لے کے تیرے دروازے پہ آئے ہیں. اٹھ علی کی بیٹی, ہم تجھے تیرے بابے کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. بی بی یہ 40 ہجری کا کوفہ نہیں ہے, بی بی یہ 61 ہجری کا کوفہ نہیں ہے, بی بی یہ چھتوں سے پتھر مارنے والا کوفہ نہیں. چند لمحوں کا مہمان ہے عالیہ کا بابا. اور شب عاشور اکبر کی اذان کا انتظار کرنے والوں, آج کی اذان کو معمولی اذان نہ سمجھنا. یہ اذان بھی علی کی بیٹیوں نے زمین پہ گر کے سنی ہے. کر لی آخری افطاری علی نے اپنی بیٹی کلثوم کے گھر پہ. جتنا اونچی آواز میں ویسے نہ رونا, صرف غصے کی خاطر آئے. معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا. یہ جو شام گزر گئی ہے, یہ شام علی کے 4 نوکر, سامنے ہے امیر المومنین کا گھر. امیر المومنین کے گھر آئے علی کے 4 نوکر. کون؟ ابراہیم ابن مالک اشتر, حذیفہ یمانی, اسبغ بن نباتہ, عبداللہ ابن عفیر. 4 نوکر علی کے گھوڑوں پہ سوار ہو گئے, امیر المومنین کے گھر آئے. یہ جو شام گزر گئی ہے, اس شام کی بات کرنا. حذیفہ یمانی روایت کرتا ہے, ہم چاروں علی کے دروازے پہ آئے. ہم نے دستک دی, اندر سے علی آئے. دروازے پہ علی آئے, چاروں نوکروں نے گھوڑوں سے زمین پہ آئے, علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. مولا سلام. آواز کون؟ مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر, مولا میں حذیفہ یمانی, مولا میں ابن نباتہ, مولا میں عبداللہ. مولا فرماتے کیوں آئے ہو میرے دروازے پہ؟ حذیفہ رو کے کہتا, مولا جب سے 40 ہجری کا رمضان آیا ہمیں تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے. مولا آپ 13 رمضان کو منبر پہ خطبہ دے رہے تھے, آپ کے سامنے آپ کا بیٹا حسن بیٹھا ہوا تھا. آپ نے پوچھا تھا حسن آج رمضان کی کتنی ہے؟ حسن نے کہا تھا 13. آپ نے کہا تھوڑے دن رہ گئے. مولا آپ سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا تھا ان قریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی ہے. مولا کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے. مولا ہم نے بازار میں کچھ ایسے چہرے دیکھے جو پہلے کبھی کوفے میں نہیں تھے. مولا ہم نے بازار میں ایک شخص کو شہر خریدتے ہوئے دیکھا ہے. مولا کوفے کا موسم تبدیل ہو گیا ہے, کوفے کا ماحول بدل گیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ کچھ سازشی لوگ کوفے میں داخل ہو گئے ہیں. علی کی آواز ہے, تم میرے گھر کیوں آئے ہو؟ ابراہیم ابن مالک اشتر آگے بڑھ کے کہتا, میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں. مولا میں مالک اشتر کا بیٹا تیرے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے تجھ سے شام کے وقت تیرے دروازے میں منت کرنے بیٹیاں لے کے واپس مدینے چلے. بیٹیاں لے کے واپس مدینے چلے جا. علی کی بیٹیوں کو کوفے نہ رہنے دے. مولا وہ تیری شاہی دیکھنے کے لیے آئی تھی. مولا علی کی بیٹیاں لے کے مدینے چلے. مولا کی آواز ہے, نہیں ابراہیم, میں جانتا ہوں کہ میرے وعدے کا دن کہاں پورا ہوگا. اتنا جملہ کہنا تھا آمد شاہ جی اٹھے. حذیفہ یمانی, علی کا لاڈلا نوکر, رو کہتا, اچھا مولا آپ امام ہیں, ہم نوکر ہیں. مولا اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. مولا پھر ایک اجازت دیں. مولا فرماتے, حذیفہ کون سی اجازت؟ کہتا, مولا ہم آپ کے دروازے میں پہرا دیں گے. آپ گھر میں رہیں گے, ہم دروازے پہ کھڑے ہوں گے. آپ مسجد میں جائیں گے, ہم ساتھ جائیں گے. آپ جہاں جائیں گے, ہم چاروں سایہ بن کے آپ کے ساتھ رہیں گے. اتنا کہنا تھا. امیر المومنین دے کہتے, اچھا حذیفہ اتنا بہادر ہو گیا ہے, تو علی کا دفاع کرے گا؟ حذیفہ رو کے کہتا, مولا آپ کا دفاع نہیں, نوکری کا حق پورا کریں گے. علی کی آواز نہیں, جاؤ میرے دروازے سے. حذیفہ کہتا, میں منتیں کرتا رہا, علی نہ مانے. آخر جب علی نے کہہ دیا نا کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں, میں تم پہ راضی ہوں, تم اپنے امام سے بے خبر نہیں ہو. حذیفہ کہتا, جب امام نے حکم دے دیا تھا جانے کا, اب ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا. حذیفہ کہتا اب ہم زیادہ دیر رک نہیں سکتے تھے کیونکہ علی نے کہہ دیا تھا جاؤ واپس چلے جاؤ.
زیادہ دیر میرے دروازے پہ رونا کیونکہ گھر کے اندر میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. حذیفہ کہتا ہم چاروں نے اپنے اپنے گھوڑوں کا رخ بدلے. اسی علی کے دروازے سے چاروں نوکر پیچھے چلنے شروع ہوئے. جو بندہ شربت کی شب کوفے میں بیٹھا ہے وہ بندہ ماتم کا حق ادا کرے گا. حذیفہ کہتا مجھے ساری زندگی میں منظر نہ بھولا جب میں نے علی کی گلی کا موڑ مڑا. میں نے موڑ مڑتے ہوئے آخری بار مڑ کے علی کو دیکھا. علی ہاتھ ہلا کر حذیفہ اللہ کے حوالے. پردیس میں آئی ہوئی تھی علی کی بیٹی. پردیس میں تھی علی کی بیٹی. جملہ سنو گے مکمل شہادت نہیں پڑھنے لگا, جملہ قریب ہو کے پڑھنے لگا. حذیفہ کہتا جب علی نے کہا نا اللہ کے حوالے. حذیفہ کہتا میں گلیوں میں چیختا ہوا, دیواروں پہ سر مارتا ہوا, گرتا گرتا اپنے دروازے پہ پہنچا. حذیفہ کہتا میں نے گھوڑا دروازے پہ چھوڑا, میں گھر کے اندر گیا, میں نے امامہ زمین پہ پھینکا, میں نے تلوار دیوار پہ ماری, میں زمین پہ ایڑیاں رگڑ کے رونا شروع ہوا. میری زوجہ قریب آ کے میرا کاندھا ہلا کری شرم کر, علی کا سپاہی ہے, بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے؟ کہتا علی کے دروازے میں پہرا دینے کے لیے گئے تھے, علی نے ہمیں واپس بھیج دیا ہے. کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے اور شہزادیاں مدینے سے آئی ہوئی ہے. حذیفہ کہتا میری زوجہ دیکھ کے کبھی شرم کر, تو علی کا پہرا دے گا. عباس اس کا بیٹا ہے, حسن اس کا بیٹا ہے, حسین اس کا بیٹا ہے. علی کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے تم علی کا کیا پہرا دو گے؟ حذیفہ کہتا میری زوجہ نے مجھے تسلی دے دی, میں تسلی کے ساتھ سو گیا. حذیفہ کہتا میں وہی مٹی پہ سویا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد میری زوجہ نے کاندھا ہلایا, ہلا کر حذیفہ جلدی جاؤ. حذیفہ سن گیا آواز کس کی ہے. حذیفہ کہتا میں تڑپ کے اٹھا, آواز آ رہی تھی کب تو سامنے یہ جملہ چیخ مار کے سننا ہے. حذیفہ کہتا میں گرتا ہوا جب مسجد میں پہنچا, میں مر جاتا, میں منظر نہ دیکھتا. علی کا سر ایسے کھلا ہوا تھا جیسے میں نے علی کا کھلا ہوا سر دیکھا. علی کے بیٹے آئے. مولا حسن نے باپ کا امامہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. حسن نے امامہ اتارا, باپ کے سر پہ پٹی باندھی, علی کو مسجد کوفہ کے ستون کے ساتھ ٹیک دی. علی کے بیٹے علی کے گرد بیٹھے, علی کے صحابی جھرمٹ بنا کے علی کے سر پہ کھڑے. علی کی باتیں پیچھے ہٹو, صفے باندھو. آیا کائنات کا نمازی امام, کہاں سے لائے گی دنیا علی جیسا امام. صفے باندھو. حسن مصلی پہ جائی. تم نے ساری زندگی سنی ہے حسین کی نماز. نماز آج کی رات حسن کی بھی بڑی مشکل تھی. باپے کا لہو مصلی پہ تیر رہا تھا اور حسن کہہ رہا تھا اللہ. کیسی پڑھائی حسن نے وہ نماز, کیسے پڑھی علی کے نوکروں نے وہ نماز. نماز تمام ہوئی. کائنات کے افضل ترین امام کے لبوں پہ پیاس کے اثرات. وہ جو آج کی شب افطار کرنے گیا تھا نا بیٹی کے گھر,
تو بیٹی نے دسترخوان سجایا ہوا تھا، پتا تھا کہ آج بابا کہہ کے آیا ہے کہ آج میں نے تیرے گھر افطار کرنا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد جا کے شام کی ملکہ سے پوچھتی تھی بتا پاپا شوق سے کیا کھاتا. میرا جی چاہتا ہے آج میں کائنات سجاؤں. آج بابا کہہ کے بیٹی کے گھر آ رہا، سجایا ہوا تھا دسترخوان بیٹی نے. امیر المومنین کی آواز ہے شہزادی تمہیں خبر نہیں علی نے زندگی میں اتنی چیزیں نہیں کھائی، نمک یا کھجور. روایات کہتی افطار کیا، بی بی دے کے کہتی بابا میں نے بڑی محنت سے آپ کے لیے شربت بنایا. ضربت کی شب ہے، تھوڑا حوصلہ کر کے رونا. جب میں نے آپ کے لیے محبت سے شربت بنایا ہے. علی ٹھنڈی احبر کے کہتے رکھ میرا کوئی مہمان آ رہا ہے. جب بیٹوں نے باپ کے چہرے پہ پیاس کے اثرات دیکھے دوڑ کے گئے. دروازے پہ بیٹی شربت لے کے کھڑی تھی، کہتی مجھے کیا خبر تھی، اسی لمحے کے لیے بچا کے رکھا تھا. جاؤ میرے بابا کو جا کے شربت دو. شربت لے کے علی کے پاس آیا گیا. علی کے سارے بیٹے علی کے گرد کھڑے تھے. علی کے قاتل ابن ملجم ملعون کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اسے کوفے کے ایک مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا. بار بار عباس قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھ رہا تھا. حسین سینے پہ ہاتھ رکھ کہتا غازی ہم بڑے غریب ہیں، عباس ہم پردیس میں آئے ہوئے ہیں، عباس یہ مدینہ نہیں ہے. بار بار حسین عباس کو تسلیاں دے رہے تھے. ہر کوئی علی کو دیکھ رہا تھا. حسین صرف عباس کو سینے سے لگا کے کھڑے تھے. حسین کی صرف ایک ہی ذمہ داری تھی، تمہیں غازی کو سنبھال کے رکھنا ہے. عباس بار بار ایسے تڑپتا تھا جیسے پرندہ تیر لگنے کے بعد تڑپتا ہے. علی کے ہاتھوں میں جب شربت آیا، علی نے قاتل کا چہرہ دیکھا. قاتل کا چہرہ دیکھنے کے بعد علی کے بیٹے باپ کے مزاج سے واقف تھے. انہیں پتا تھا ہمارا بابا بڑا کریم ہے. علی نے قاتل کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب اپنے بیٹوں کو دیکھا، ایک ایک بیٹے نے قدم ہٹانے شروع کیے. جب ایک ایک بیٹا ہٹ رہا تھا، علی کی بند آنکھوں سے آواز آئی کوئی عباس کو بلائے. عباس تجھے حوصلے سکھا رہا ہوں. عباس قاتل کو شربت پلا. عباس یہ میرا قاتل ہے، جب تک علی زندہ ہے بدلہ لینے کا حق میرا ہے. زخمی علی کو اٹھا لیا علی کے نوکروں نے. زخمی علی کو اٹھا کے علی کے گھر کی طرف چلے. وہ علی جو گزرتا تھا کوفے کے بازاروں میں، علی کے قدموں کی دھج ہوتی تھی. آج اس علی کو زخمی اٹھا کے جایا جا رہا ہے. جو ہی علی کے گھر کا دروازہ آیا، علی نے بند آنکھوں کو کھولا. علی کی آواز حسن میرے قریب آ. جی بابا. حسن پیچھے کون کون آ رہا ہے؟ مولا بیٹے. ان کے پیچھے کون ہے؟ مولا تیرے نوکر ہے. فرمائے نوکروں سے کہہ دے، میرے صحابہ سے کہہ دے میرے گلی کے موڑ سے واپس چلے جاؤ، میرے دروازے کے آگے نہ آنا. حسن کی آواز ہے بابا آنے دے، تیری تیاری کے لیے آ رہے ہیں، تیری تیمارداری کریں گے، تیری عیادت کریں گے. علی لوگ کہتے نہ آنے دینا، دروازے کے پیچھے میری بیٹیاں کھڑی ہیں. اور میں گھر کے اندر جاؤں گا، میرے سر کا زخم میری بیٹیاں دیکھیں گی. میری کسی بیٹی کے رونے کی آواز کسی صحابی کے گھر پہ چلی جائے، میں علی برداشت نہیں کروں گا. چیخ مار کے تو یا علی، تو نے 19 رمضان کی صبح صحابی کے کان میں بیٹی کی آواز نہیں سنی. اسی کوفے کی گلیوں میں تھی اور کوئی چاہتا
19 رمضان کا دن گزر گیا، 20 کی رات گزر گئی، 20 کا دن گزر گیا، آ گئی 21 کی شب۔ زخمی علی جس حجرے میں تھے، جن سب آخری جملے پڑھ لگا، بار بار آ کے علی کی بیٹیاں چھپ چھپ کے پردہ ہٹا کے زخمی بابے کو دیکھتی رہے۔ تھوڑی دیر بعد بھائی باہر آتے، بہنیں بھائیوں کو گھیرے میں لے لیتے، ہے حسن بابا بچ جائے گا، زخم کتنا گہرا ہے، بابے کو اب کوئی تکلیف تو نہیں ہے، بابے کو اب زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ جب 21 کی شب آئی نا، مولا علی کی آواز، حسن جی بادشاہ مجھے ٹیک دے کے بچھائیے۔ مولا حسن نے بادشاہ علی کو ٹیک دی۔ حسن کے سینہ ہے، مولا علی کی کمر ہے، سینے کی ٹیک دی۔ مولا علی نے کی بند آنکھیں، حسن جی مولا میرا حسین کہاں ہے؟ بابا آپ کے دائیں ہاتھ پہ کھڑے، میری بیٹیاں کہاں؟ بابا آپ کے قدموں میں بیٹھے۔ لوگ کہیں گے ہر کوئی آ گیا، عباس نہیں آیا؟ بابا دروازے پہ کھڑا، کہتے جب تک علی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں میں کیسے ہوں؟ فرمایا مفیدہ عباس کو اندر بلا۔ عباس اندر آیا، علی نے بند آنکھوں کو کھولا، حسین کا ہاتھ پکڑ کے حسن کے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا حسن میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھو۔ عباس کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا حسین میرے بعد عباس کا خیال رکھو۔ حسین تو حسن کے حوالے، عباس تو حسین کے حوالے۔ جب بھائیوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لے، علی کی بیٹی نے بابے کا پاؤں پکڑا، لوگ یعنی بابا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ علی نے آواز دے کر تینوں بیٹیوں کی چادروں کے پلوں میرے ہاتھ میں دو۔ تینوں بیٹیوں کی چادروں کے پلوں ہاتھ میں لے کے غازی کے دائیں ہاتھ میں لے کے کہا میرے زخمی سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر، جب تک تیری زندگی ہے میری زینب کی چادر کوئی نہ دیکھے، میری بیٹیوں کے پردے کو کوئی نہ دیکھے۔ عباس نے کہا نعرہ جب تک زندہ رہوں گا۔ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے علی کے ہو گئی وصیتیں، بس ختم کرنے لگا، ہو گئی وصیتیں۔ وصیتیں ہونے کے بعد ساری اولاد کو دستار امامت حسن کے سر پہ، رموز امامت حسن کے حوالے، اسرار امامت حسن کے حوالے، کربلا کی مکمل تفسیر حسین کے حوالے۔ جب دونوں بیٹوں کو ورثہ دے دیا، ورثہ دیتے ہوئے علی کی آواز آئی، باپ کی چھوڑی ہوئی چیزیں بیٹوں پہ واجب ہوتی ہیں۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں علی، ایک میرا خطبہ مکمل نہیں ہوا، ایک میرا سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ میں خطبہ دے رہا تھا، ایک شخص نے مجھے ٹوک دیا، میرا خطبہ نامکمل ہے، اور ایک یہ ضربت والا سجدہ نامکمل ہے۔ اتنا کہنا تھا، حسن کی آواز ہے، بابا میں کون سا مکمل کروں؟ فرمایا تو نے پہلے چلے جانا ہے۔ حسین تو کیا لے گا؟ فرمایا بابا جو چیز تو مجھے کہے میں پوری کروں گا۔ آواز سجدہ بانے حسین تو جانے، سجدے کا نام آتا حسین، اپنے خطبہ بھی میں دوں گا۔ علی کے والے خطبہ جانے میری بیٹی جانے۔ بس میں آخری 1 منٹ پڑھنے لگا، آخری 1 منٹ ہے، آخری 1 منٹ ہے۔ اب تک کے حصے کا فضائل پڑھ رہا ہے میں نے مردوں کے لیے، اب میں جملے پڑھنے آؤں۔ وہ جو بہنیں بیٹیاں پردیس میں آئی ہیں، علی کی بیٹیوں کی پردیسی میں یتیمی کا ماتم کرنے کے لیے، علی کی آواز آئی، حسن اب تو بھی حجرے سے باہر چلا جا، حسین تو بھی حجرے سے باہر چلا جا۔ ساری اولاد حجرے سے باہر جانے لگی۔ جب علی کی عالیہ بیٹی حجرے سے نکلنے لگی، علی نے بند آنکھیں کھول لگا، زینب تھوڑی دیر کے لیے تو رک جا۔ جب کہنا زینب تو رک جا، علی کی بیٹی کا بدن کانپنا شروع ہوا۔ جاتے ہوئے حسن کا پلو پڑ کے دی، حسن مجھے بابا سے شرم آتی ہے، میں زندگی میں بابا کے پاس اکیلی کبھی نہیں بیٹھی۔ علی کی آواز ہے، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ۔ سارے بیٹے باہر چلے گئے، اکیلی رہ گئی تو شام کی ملکہ۔ علی کی آواز ہے، زینب قرآن کے وارث کی بیٹی ہے، مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سنا۔ علی کی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، آیتیں 7 پڑھی تھی۔ علی کی آواز آئی، خاموش ہو جا، بس میں نے تیرا لہجہ سننا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا تو شام کے بازاروں میں خطبے پڑھے گی۔ علی نے اتنا جملہ کہا، علی کی بیٹی بات کے قریب آئی، علی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئی۔ بی بی نے بابے کی بند ہوتی آنکھیں دیکھی، بی بی نے بابے کے سینے پہ سر رکھا، روکلی ساری زندگی تجھ سے بولی کبھی نہیں ہے، آج پہلی بار بلایا